شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مردہ عورت اور اس کے بچے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ایک مردہ عورت نے ایک زندہ بچے کو جنم دیا۔ دوستو، یہ واقعہ عرب کے ایک قبیلے کا ہے جس میں ایک ظالم شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو اپنی بیوی بالکل بھی پسند نہیں تھی، وہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں انتہائی لاپرواہ تھا۔ جب شادی ہوئی تو پہلے ہی دن اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اگر وہ بیچاری کسی تکلیف میں ہوتی تو اس ظالم انسان کو اس کا کوئی احساس نہ ہوتا۔ دوستو، اگر اس کی بیوی کمر درد یا کمزوری سے گر جاتی تو وہ شخص کہتا، تم بہانے بازی کر رہی ہو، تم اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، جاؤ اور دیکھو گاؤں کی عورتیں اپنے شوہروں کی کیسے خدمت کرتی ہیں۔ وہ مظلوم عورت سخت سردی میں بھی پتھر توڑتی تھی۔ اس بات سے تو سبھی واقف ہے کہ عرب ایک سخت ترین علاقہ ہے، وہاں انسان ایک منٹ بھی دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے شوہر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بیوی کم اور ملازمت زیادہ سمجھتا تھا۔ دوستو، یہی نہیں، اس کے علاوہ اس کے شوہر نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی اس کو چراتی بھی اس کی بیوی تھی، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی بیوی کرتی تھی، بکریوں کا دودھ بھی بیوی نکالتی تھی۔ یہ سب کام اس نے اپنی بیوی کے ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی پورے گھر کو چلاتی تھی، اس کے شوہر نے اپنے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ اس طرح ایک سال گزر گیا۔ وہ صابر اور شاکر عورت تھی، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی اور محنت مزدوری کرتی اور اپنے گھر کا سرکٹ چلاتی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہو گیا کہ وہ امید سے ہوئی۔ جب حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو یہ خبر ملی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس سے اس کے بچے ہوں۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میری بیوی مر جائے۔ وہ تو کب سے یہی چاہ رہا تھا، بس کسی نہ کسی دن میری زندگی سے یہ عورت نکل جائے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ کیسے اس عورت کو اپنی زندگی سے نکالا جائے۔ دوستو، وہ اس عورت کو مار تو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں میں سے اتنی جھوٹی شان و شوکت برقرار کی ہوئی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک انتہائی شریف انسان ہے اور گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور لوگوں کو پیٹھ پیچھے وہ اپنی بیوی پر اتنی ظلم کرتا تھا۔ اس ظالم شوہر نے ایک شیطانی ترکیب سوچی اور بیوی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی کی دلجوئی کرتا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میرے دل میں تمہاری لیے کڑواہٹ ختم ہو گئی ہے، اب ہم خوشی خوشی رہیں گے۔ دوستو، اس شخص کی بیوی اس کے اس سلوک سے بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ لگتا ہے اولاد کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اس معصوم نے سوچا کہ اب جب اولاد دنیا میں آئے گی تو یہ مزید اس پر مہربان ہو جائے گا۔ وہ معصوم یہ سوچتی تھی کہ جو محبت اس کو اپنے شوہر سے آج تک نہیں ملی، شاید وہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ چلو دیر سے ہی صحیح، اس شخص کو عقل تو آئی اور اس شخص کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ظالم شوہر اس نیک عورت کو مارنے کے لیے اس کے کھانے میں روزانہ زہر ملا دیتا تھا۔ وہ زہر جس کا اثر اتنی جلدی نہیں ہونا تھا، بلکہ وہ خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو اس عورت کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی اور بچہ بھی مر جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سب لوگ یہی سوچتے کہ زچگی کے دوران ماں مر گئی اور بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب 9 ماہ گزر گئے اور وقت آیا بچے کی ولادت ہونے لگی، اس ظالم شوہر کی تو پہلے ہی نیت یہ تھی کہ یہ دونوں ماں اور بچہ مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے، وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب اس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ مردہ تھا اور بیوی تو پہلے ہی زہریلی جڑی بوٹی کی وجہ سے مر چکی تھی۔ اس سے
نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کی لاش کو اٹھایا اور لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اسے قریبی غار میں لے گیا۔ اس غار میں لے جا کر اس نے اس کو وہاں پھینک دیا، بچے کو بھی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ دوستو، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اسے کیا کام کروایا۔ اس نے جانے میں جاتے ہوئے بچے کو ماں کی بائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے کے اوپر رکھ دیا۔ یہ جانے میں اس نے کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ذات جو اوپر موجود ہے وہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ ظالم شخص وہاں سے جا رہا تھا تو دل ہی دل میں پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اچھا ہوا میری اس عورت سے جان چھوٹ گئی، لیکن افسوس میرا تو بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کر لوں گا اور پھر میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ وہ بے حس شخص نے ماں کے دل پر بچے کو الٹا کر چلتا بنا۔ جاتے جاتے اس نے غار کے منہ کو بھاری پتھروں سے بھر دیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کی بھنک ذرا برابر بھی گاؤں والوں کو پڑے، کیونکہ قبیلے کا سردار بہت سخت تھا۔ وہ بہت انصاف پسند آدمی تھا۔ اگر اسے خبر ہوئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے اور عورت کی لاش کو قبر میں دفنانے کی بجائے اس کو غار میں چھوڑ آیا ہے، تو اس باتوں سے بچنے کے لیے اس نے غار کو بند کر دیا۔ دوستو، وہ شخص اپنی نظروں میں خود کو محفوظ کر چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ذات جو آسمان پر بیٹھی ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ وہ جو کر رہا ہے وہ اسی کے حکم سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سازشیں اور ترکیبیں کو الٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس غار میں پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور 9 ماہ کے بعد دوستو اس کا راز کھلنا شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ اس کے دوست جو کہ اس کی بیوی کو مارنے کے راز میں آگاہ تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تھے اور وہاں ایک سوراخ تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں بچے کے پاؤں کے نشان موجود تھے۔ وہ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ آئے۔ یہ سب اس نے اپنے دوست کو آ کر بتایا کہ تم نے جہاں اپنی بیوی کی لاش کو دفنایا تھا وہاں تو کسی بچے کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ کہنے لگا، ارے بھائی، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت اور اس کا بچہ تو ابھی تک ڈھانچہ بن چکا ہوگا اور میرا بچہ تو مردہ پیدا ہوا تھا، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے اپنے دوست کی باتوں پر یقین نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، لیکن پھر کچھ روز کے بعد وہ کچھ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بستی کے سردار کے آدمی کے ذریعے اس کو معلوم ہوا کہ فلاں غار کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ وہاں پر بھاری پتھر لگے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان پتھروں کو کسی نے آرام سے ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ یہ بات سن کر اس کو ڈر لگا کہ اب میری بیوی کی لاش سب دیکھ لیں گے اور سردار کو یہ خبر پہنچ جائے گی۔ اب تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، میں زندہ نہیں بچوں گا اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ رات صرف میرے خاص دوستوں کو ہی معلوم تھا، باقی گاؤں کے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، اور میں نے تو صرف گاؤں کے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ زچگی کے دوران میرا بچہ اور میری بیوی دونوں مر گئے تھے۔ اب وہ جلدی جلدی اٹھا کہ اس سے پہلے گاؤں کے لوگ غار کے اندر چلے جائیں۔ وہ غار کے پاس گیا، دیکھا کہ غار کے باہر بچے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ وہ اندر گیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب تک ڈھانچہ بن چکی ہوگی، لیکن یہ کیا ہوا، اس کی بیوی کا جسم تو بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کی بیوی کا جسم بالکل محفوظ تھا اور وہ ایسے ہی تھا جیسے ابھی بھی اس عورت کا انتقال ہوا ہے۔ دوستو، وہ شخص اپنی بیوی کی لاش کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک صحت مند بچے پر پڑی، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ دوستو، اس کو کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے۔
وہ تو پتھروں میں بھی کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہے، تو وہ تو پھر ایک انسان کا بچہ تھا۔ وہ بچہ تو اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہو اور اس کی ماں اس کا خیال رکھ رہی ہو۔ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سیدھی جانب اس کی بیوی کا جسم بالکل ختم ہو چکا تھا، مگر دوسری جانب یعنی الٹی جانب جہاں پر دل ہوتا ہے وہاں پر اس کی بیوی کا جسم بالکل تازہ اور صحیح تھا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بچے کے رزق کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب اس ظالم شخص نے دیکھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو وہ بہت خوش ہوا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ شخص بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے پیر پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے وہ شخص وہیں مر گیا اور منٹوں کے اندر اس کی لاش گل سڑ گئی۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ غار کا منہ کھلا ہے، وہاں سے بھاری بھاری پتھر کسی نے ہٹائے ہیں، تو وہاں سردار لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش جو 9 ماہ بعد بھی صحیح سلامت ہے، بچہ ماں کے دودھ کے سہارے ہی پل رہا تھا۔ پھر دوستو سردار نے حکم دیا کہ اس عورت کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ دوستو اس قبیلے کا سردار جو کہ بے اولاد تھا اور اس کے دل میں اولاد کی خواہش تھی، اس لیے اس نے یہ بچہ اپنی کفالت میں لے لیا، بچے کو پالا اور اس کی بہت اچھی تربیت کی۔ وہ بچہ اتنا بہادر نکلا کہ اس نے کئی قلعے فتح کیے، نیک نامی سمیٹی۔ تربیت اور پرورش کے لحاظ سے وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، لیکن روحانی طور پہ لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک نیک شخصیت موجود ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ دوستو وہ شخصیت اس کی ماں تھی جس کو اس کے باپ نے غار میں پھینک دیا تھا اور اس کو مردہ قرار دیا تھا، لیکن دوستو دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے رزق کا انتظام کیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ایک ظالم شخص نے اپنی بیوی کو کیسے مار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کیسے عزت بخشی۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔